أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 تا 199 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ جن کو تم پوجتے ہو بت، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چل سکیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں؟ ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھ سکیں؟ یا ان کے کان ہیں کہ ان سے سن سکیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے یہ کہ بتوں سے ڈراتے ہیں محبوب کو، تو فرما دو اپنے بتوں کو کہہ دو جو میرا کر سکتے ہیں کر لیں، میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، تم سب سے کوشش کر کے دیکھ لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ ولی، میرا ولی تو اللہ ہے۔ ان ولی اللہ، میرا ولی، میرا وارث، میرا مالک، میرا مددگار اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور یتولی الصالحین، اور وہ دوست رکھتا ہے صالحین کو، دوستی کرتا ہے صالحین سے، ولی ہے صالحین کا، مددگار ہے صالحین کا۔ لیکن والذین تدعون من دونہ، اسے چھوڑ کے تم جنہیں پوجتے ہو وہ بت یا زمین و آسمان کی وہ چیزیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اور بت کو کوئی توڑ دے تو اپنے آپ جوڑ نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر کوئی جانور حملہ کر دے وہ ہل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، تو کتا اس کو اٹھا کے لے جائے کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جن کو تم پوچھتے ہو اپنے آپ دیکھو، عقل پر اپنی حیران نہیں ہوتے تم۔ من تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا، اگر تم انہیں کوئی راہ دکھانے کے لیے بلاؤ، راستے کی طرف بلاؤ، راہ دکھانے کی کوشش کرو تو تم سنتے نہیں ہو۔ اور یہ حال کافروں کا بھی ہے، ان کو حق کی طرف بلاؤ تو حق کی بات نہیں سنتے ہو۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بتوں کی آنکھیں بھی بنائی ہوتی تھی پتھر کی، ہماری طرف نظر لگتا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں نظر ان کی۔ دوسرے یہ کہ یہ کافر جو ہیں، آپ ان کو دعوت حق دیتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھتے تب ہوتے جب آپ کے عظمت اور مرتبہ کو جان لیتے، پھر اس نظر سے دیکھتے کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، ہندوستان میں کسی بزرگ نے کہا کہ یہ مجھے جو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا۔ کہنے والوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بھی دیکھا، جن میں ابو جہل وغیرہ شامل تھے، وہ تو جنتی نہیں ہوئے، آپ کو دیکھنے والا کیسے جنتی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ کو، صرف یہ جانتے تھے کہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، بس انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر اس نیت سے دیکھتا پھر دیکھنا ان کا عظمت لاتا اور پھر وہ صحابی بنتے۔ تو دیکھنا بھی دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔
جس نیت سے دیکھو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ العفو، اے محبوب آپ درگزر فرمائیں، ان کی بدتمیزیوں سے، ان کے نافرمانیوں سے درگزر کریں۔ کسی موقع پر یہ خود کہتے ہیں یہ معاف کر دو، معاف کر دیں۔ باب العرف، معمر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ عارض الجاہلین، جاہلوں سے درگزر کرو، منہ پھیر لو، جاہلوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر جاہل کو ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، درگزر کرو، اس سے مقابلہ نہ کرو، ضد بازی نہ کرو، چھوڑ دو۔ جب دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ان جاہلوں سے پالا پڑے تو دور سے سلام قبول کرو، سلام ہے بھی تمہیں، ہم تمہارے معاملات میں نہیں آتے، تمہاری باتوں میں نہیں آتے۔ اس طرح یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالی میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔